ارم ضیاء صاحبہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو مخاطب فرمایا انسان اس کا موضوع ہے، اسی کلام ربانی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ماؤں کے بطن سے پیدا ہوئے تو کمزور بھی تھے اور لا علم بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر ہمیں بیان کی طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، نام سکھایا۔ وہی سورہ رحمان میں جو ہے رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلقتاً بے علم بنایا ہے۔ اس بے علمی کی میں جو لفظ ہے، میں چاہوں گی کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس میں جو خلقتاً کا لفظ ہے وہ بہت زیادہ جاننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے خلقتاً یعنی کہ پیدائشی طور پر انسان کو بے علم بنایا۔ تو سورہ احزاب کی اگر ہم آخری آیات دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنی امانتیں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اور انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی۔ اور اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اب بے علم پیدا کرنے کی جو رب کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جستجو ڈال دی کہ اب تم کچھ نہیں جانتے۔ جب تم اس دنیا میں آئے تو کچھ نہیں جانتے، یوں سمجھ لو کہ ایک خالی برتن ہے۔ اب وہ جستجو ڈال دی کہ اب اس برتن کو بھرنا تمہارا کام ہے۔ کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا، وہ آگ کے بھی سامنے ہوتا ہے تو وہ لپکتا ہے۔ کہ اگر فرعون کی بات دیکھو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ سونا بھی تھا اور انگارہ بھی تھا، لیکن انگارے کی وہ جو روشنی ہوگی اس نے ان کو زیادہ، اور خیر اللہ کی مصلحت بھی تھی کہ وہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا، منہ میں رکھ لیا، تو بچہ بھی لپکتا ہے۔ اب انسان کو بے علم بنانے کا مقصد میرے رب کا یہی ہے کہ جستجو ڈالی کہ اب اپنا برتن اپنے اپنے ظرف کے مطابق بھرو، علم حاصل کرو اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ علم تو میرے رب کی جو صفات ہے، سمجھے اس کا چھوٹا سا قطرہ جو ہم کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن پھر بھی ساتھ میں دعا سکھا دی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہی یہی ہے بے علم پیدا کرنے میں کہ انسان علم کی جستجو کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، تو وہ اسے جہاں سے پاتا ہے رکھ لیتا ہے۔ تو اب جو یہ بچہ جو ہے جب پیدا ہوا یہ کچھ نہیں جانتا، دنیا میں یہ سیکھ رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، اب اسے اپنی راہ چننی ہے۔ بے شک یہاں وہ امتحان میں ہے، کیونکہ پیدا کر دیا، ذمہ داری بھی دے دی، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، جو میں نے آیت سورہ احزاب کی سنائی کہ انسان نے لے لی ذمہ داری، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ظالم اس لیے کہ اب اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اتنی بڑی ذمہ داری لے کے، اس رب سے وہ ذمہ داری تو لے لی لیکن اب اس کو نبھانا، اور جاہل بھی ہے تو اس برتن کو بھی اس کو بھرنا ہے، اور اس کو پھر اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ وہ جو برتن ہے وہ چھلکے نہیں۔ اس کی میں ایک چھوٹا سا واقعہ تمہیں سناؤں گی، اس کی صرف ایک مثال دینے کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے نیک اللہ والے تھے، تو جن کے پاس ایک شخص پہنچا کہ میں ان سے کچھ علم حاصل کروں، اور وہ جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کیا شاندار محل ہے، ایک دنیا لگی ہوئی ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کوئی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے علم والے ہیں، یہ تو دنیا ہی دنیا میں ہے، ان کا تو دین مجھے نہیں دکھتا۔ 2 دن بعد انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور ایک دودھ کا برتن دیا ہاتھ میں جو لبالب بھرا تھا، اور کہا کہ شہر میں میلہ لگا ہے، جاؤ میلہ دیکھ کر آؤ، اور ساتھ میں 2 ان کے ساتھ تلوار والے کر دیے، اور کہا کہ اگر اس پیالے سے ایک قطرہ بھی دودھ گر جائے تو وہیں اس کی گردن قلم کر دینا۔ وہ آدمی چل پڑا، جب واپس آیا تو پوچھا میلہ کیسا تھا؟ اس نے کہا میلہ کیا خاک میلہ دیکھتا، میری تو ساری نظریں اس دودھ کے پیالے پہ تھیں کہ آپ نے تو حکم دیا تھا کہ ایک قطرہ بھی گرے تو گردن قلم کر دینا۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، تو جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری پہ آ جاتا ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا انسان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ فطرتاً
تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے سبحان جب اللہ، پیدا ہوا. سبحان اللہ، بڑا اب پیارا بھر رہا انداز. ہے اور پھر اس کو اسی ذمہ داری کے ساتھ لے کے چل رہا ہے کہ اس سے خود کیسے فیض حاصل کرے اور یعنی دوسروں کو پروردگار کیسے پہنچائے. عالم نے ہمیں عقل بھی عطا فرمائی، شعور بھی عطا فرمایا، اس کے ساتھ پھر ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، یعنی انسان پر ہے کہ پھر وہ اسے کتنا اور کہاں کہاں استعمال کرتا ہے.